Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher Government UPS Balram Azun Mawar. This is class 6th and the subject is English. Topic is Musa Ali's camel, and we are reading it from couple of days. And today we will proceed on the same topic, and we will try to finish it today. And we will read it from here. That's from page number 47. And from here, and from here we will read it from here. हम यहाँ से आज इस सबक को पढ़ेंगे. Musa Ali, the population of the Bactrian camel is also declining currently. The Bactrian camel is found only in Mongolia, China, and Ladakh, Nubra, and the number of wild Bactrian camel is a few thousand worldwide. However, the encouraging thing in Nubra is that it is increasing in number. जो अब ये मूसा अली के साथ इस कैमल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डिक्स डोलमा और सामा, और ये मूसा अली आपस में चर्चा कर रहे हैं इस बैक्टीरियन कैमल के बारे में. तो मूसा अली इनको कह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरियन कैमल है, इसकी जो स्पीशीज़ है, इसकी जो नस्ल है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है पूरी दुनिया में. और अब ये सिर्फ एक तो चाइना में और मंगोलिया में और लद्दाख नोबरा में ही कुछ इनकी कुछ तादाद बची हुई है, और कुछ हज़ार ही ये बचे हैं तो पूरी दुनिया में. तो लेकिन अब इसमें ये जो हौसलामंद बात ये है कि इस जो नोबरा जो है, लद्दाख में जो नोबरा है, ये वहाँ पे इनकी जो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ये एक खुश आइंद बात है. डोलमा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब डोलमा इसे सवाल कर रही है. दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये. मैंने आपको समझाया है. द सेंटेंस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सवाल, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सवालात पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. तो ये इनके लास्ट में आप ये जो शक्ल की जो एक निशान लगा होता है, जिन्हें हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, तो इससे भी हमें आइडिया मिलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो हम आप ऐसे ही समझे कि जिन सवालात में, जिन सेंटेंसेस में आपसे सवाल पूछा जाता है किसी तरह का भी, तो उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके बाप का नाम क्या है. व्हाट इज़ योर फादर, आपका फादर क्या काम करता है. वाई डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो. इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो. हाउ मच ब्रदर्स यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव रादर, आपके कितने भाई है. हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, आपका इंग्लिश का उस्ताद कौन है. वो ऐसे ऐसे सवालात जिसमें सवाल पूछा जाए, जिसमें क्वेरी हो, जिसमें सवाल पूछा जाए, तो जिसमें इंट्रोगेट किया गया हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. सिंपली वी कैन से दोस सेंटेंसेस इन व्हिच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो तो ये तो मैंने आपको समझाया भी है, पढ़ाया भी है ग्रामर पोर्शन में अलग से. तो बहरहाल, तो यहाँ पे अब डोलमा जो है, ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये इससे सवाल पूछती है मूसा अली से कि इसकी क्या वजह है कि इनकी तादाद दिन ब दिन दुनिया में कम होती जा रही है और नोबरा में बढ़ती जा रही है. मूसा अली, इट इज अ symbiotic relationship, a hope for the wild Bactrian camel to survive and grow in number, which has otherwise almost reached the brink of extinction. मूसा अली, ये डोलमा सामा इनसे कह रही है कि डोलमा इनसे कह रही, मूसा अली से कह रही हैं कि ये जो इसकी क्या वजह है, अगर पूरी दुनिया में इनकी जो तादाद है बैक्टीरियन कैमल की डिक्लाइन होती जा रही है, लेकिन नोबरा में इसकी तादाद बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है. तो सामा बीच में कह रही है ओबियसली मैन एनिमल रिलेशनशिप. तो सामा यहाँ से थोड़ा बीच में जवाब दे रही है कि सीधी सी बात है, जो एनिमल और जो इंसान का आपसी रिश्ता है, ये भी एक इसका जो कारण हो सकता है. इसकी जो इंक्रीजिंग जो
تعداد جو ان کی انکریز ہو رہی ہے نوبرا میں. Didn't you notice the camel cop's love for موسیٰ علی؟ تو ساما بیچ میں جواب دے رہی ہے تو کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ جو کیمل کا بچہ ہے وہ موسیٰ علی سے کتنا پیار کر رہا تھا اور کتنا اس سے گل مل گیا تھا. موسیٰ علی اب موسیٰ علی واپس جواب دے رہے ہیں. موسیٰ علی: It is a symbiotic relationship, a hope for the wild Bactrian camel to survive and grow in number, which has otherwise almost reached the brink of extinction. ہاں تو موسیٰ علی جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے. یہ سمبیوٹک کا مطلب ہے، یہ ایک سائنس ٹرم ہے، بایولوجیکل ٹرم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب دو چیزیں، دو لیونگ آرگنزمز لیو ٹوگیدر ٹو بینیفٹ ایچ ادر بائی ون آر بائی دس اور دیٹ وے. تو دو لیونگ آرگنزمز جب آپس میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بینیفٹ دیتے ہیں تو اس کو ہم سمبیوٹک ریلیشن کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ سپوز جو کیمل ہے، یہ جو موسیٰ علی یا جو ہیومن بینگس ہے، یہ ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، یا ان کو یہ جو ان کا جو پھاروار وغیرہ کوئی اور بھی چیزیں نکلتی سے وہ دیتے ہیں، یا ان سے جو کیمل ہے وہ دودھ بھی دیتے ہیں اور یہ کیمل کافز بھی دیتے ہیں، تو یہ ان کو دیتے ہیں. تو واپس ان ریٹرن جو یہ جو لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو گھاس کھلاتے ہیں، ان کو کشو کھلاتے ہیں، ان کو باقی چیزیں. تو یہ جو ریلیشن ہے جو ایک دوسرے کو وہ اس حساب سے اس کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے، تو انسان دوسرے حساب سے اس کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے. تو اس ریلیشن شپ کو ہم سمبیوٹک ریلیشن شپس کہتے ہیں. تو جیسے لائکنز میں ہوتا ہے یا باقی کچھ پلانٹس ہے جو آپس میں، یا کچھ سیپرافائٹس ہیں، تو ان میں بھی یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو کہ یہ تھوڑا سائنٹیفک ٹرم ہے، تو میں آپ کو سمپلی میں نے آپ کو سمجھایا. سمبیوٹک ریلیشن شپ یہی ہے کہ when two living organisms live together to benefit each other by this or that means. تو اس سے ہم سمبیوٹک ریلیشن شپ کہتے ہیں. اینی وے ہوپ ہے. تو موسیٰ علی ان کو یہی جواب دے رہے ہیں کہ یہی ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ جو بیکٹیرین کیمل اور لوگوں کا جو آپسی جو رشتہ ہے، جو سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، یہ زبردست ہے، بہت زبردست. اس کی جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اس کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ورنہ یہ بیکٹیرین کیمل یہ ایکسٹنکشن کی کگار پر پہنچ گیا تھا. یہ جو ایکسٹنکشن ہے، اٹس آلسو اے سائنٹیفک ٹرم، یہ بھی ایک سائنٹیفک ٹرم ہے. تو ایکسٹنکشن ہم یوز کرتے ہیں ایسے اینیملز، ایسے شپیز کے لیے جو بالکل نیست نابود ہو گئے ہیں کہ اس دنیا سے. کچھ سپیشیز آف اینیملز یا پلانٹس کچھ ایسی تھی جو ارلیئر سٹیج میں تھی دنیا میں، لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ نیست نابود ہو گئی ہے. وہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. یا تو لوگوں نے ان کا شکار کیا، اگر وہ اینیملز تھے، اگر پلانٹ تھے، ان کو استعمال کرتے گئے، کاٹتے گئے یا کھاتے گئے یا وغیرہ، تو آہستہ آہستہ ان کی جو نسلیں وہ بالکل نیست نابود ہو گئی. تو انہیں ہم ایکسٹنکٹ اسپیشیز کہتے ہیں. تو اب یہ موسیٰ علی کہہ رہے ہیں ان کو کہ اگر یہ سمبیوٹک ریلیشن نوبرا میں انسان اور اس بیکٹیرین کیمل کے درمیان نہیں ہوتی تو یہ قریب یہ بھی اسی نیست نابود ہونے کی کگار پر پہنچ گئے تھے. بہرحال لیٹس موو آنورڈس. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈولما بول رہی ہیں، ویل موسیٰ had you taken a chance to look for the reunion of camel calf with its herd but could not find the calf's mother, so the story goes on between the two of you. تو یہ جو موسیٰ علی ہے، یہ ڈولما ہے، یہ موسیٰ علی کو کہتی ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ you had taken a chance، آپ نے ایک بار آپ نے کوشش کی ہے کہ جو کیمل کاف ہے اس کو اپنے جو ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ،
جب بہت سارے جانور ایک ساتھ کھول ونا رہتے ہیں تو اسے ہم ہرڈ کہتے ہیں. تو کیا یہ آپ نے کافی بار اس جو کیمل کاف ہے, کیمل کا جو بچہ ہے, اس کو اپنے ماں سے ملانے کی کوشش کی اس جھنڈ میں, تو مگر دا اسٹوری گوز آن کافز مدر, مگر آپ کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی. تو یہ لہٰذا یہ اسٹوری یہ اس کو اپنی ماں کے ساتھ نہیں ملا پائے اس بچے کو, تو اس طرح یہ فی الحال اسی موسیٰ علی کے ساتھ ہی رہ رہا ہے. موسیٰ علی: Yes, the camel calf is my companion, and the two of us will face the hard times ahead of us together. تو موسیٰ علی واپس جواب دے رہے ہیں, ہاں بالکل میں نے کوشش کی تھی کافی بار, لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا, وہ ہمیں نہیں ملی اس کی ماں تو اس کیمل کاف کی. تو اب میں اور جو کیمل کاف ہے ایک ہم آپس میں کمپینین بن گئے ہیں. کمپینین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی, جو لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, ساتھ خوشی میں ساتھ ساتھ, غم میں ساتھ ساتھ, ان کو کمپینینز کہتے ہیں. تو یہ ان کو کہہ رہے کہ موسیٰ علی اب میں اور جو میرا یہ کیمل کاف ہے, اونٹ کا جو بچہ ہے, ہم آپس میں دوست ہیں, ہم کمپینین ہیں, ہم ساتھی بن گئے ہیں. تو ہم ایک ساتھ جو کچھ اگر ہارڈ ٹائم, اگر کچھ مشکل وقت آتا ہے تو ہم ایک ساتھ اس کو فیس کرتے ہیں. سو آئی تھنک دس واز آل اباؤٹ دا موسیٰ علیز کیمل. اینڈ یہ جو یہ چیپٹر ہے, یہ ڈپارٹمنٹ آف EMRC کشمیر یونیورسٹی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو اس کے تو دس واز آل اباؤٹ دس موسیٰ علیز camel, and today we finished this chapter, and inshallah and next class we will do its exercise portion, it is question answer portion. تو اس کا ہم question answer portion نئے کلاس میں شروع کریں گے. تو till then it is goodbye from me, and keep yourself very much safe in your homes. Stay at home and stay safe, and wear masks if you need to go outside your homes. Wash your hands couple of times a day with any liquid soap or common soap, and avoid these social gatherings. Keep social distance and eat protein rich foods. These things will help you to keep yourself and your family members to avoid the contamination of this deadly coronavirus. Inshallah we will meet in next class. Till then it's goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullah.